من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند
جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليماني فغطيني به فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأحكك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعزن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي والصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بعزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال من جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله،
إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أهوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه يا الله إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك الشيعة فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معجزے جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مشکلوں کو دور کرو سن کر کہانی سیدہ، مؤمنوں مانگو دعا دے کر صدائے سیدہ. آفتیں ٹل جائیں گی نور سے ان بی بی کے، لمحہ لمحہ دیکھیں گے آپ معجزے سیدہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرتبہ فاطمہ زہرا کا تھا کیا پیش خدا، اس کو بتلا گئے دنیا کو رسول دو سرا. فاطمہ آتیں تو ہر بار رسالت اٹھتی، پے تعظیم محمد کی نبوت جھکتی. دیکھا معصوموں کے جھرمٹ میں جو زہرا کو کبھی، عرش سے آئے تطہیر اتر کر آئی. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. اسی معصومہ کی عظمت کا ہے مقصود بیاں. ایک عروسی تھی مدینے کے یہودی کے یہاں، ساز و سامان عروسی کی فراوانی تھی. ایک دختر تھی بڑی دھوم کی مہمانی تھی، اپنی دولت پہ تھا سردار یہودی مغرور. سوچا دختر کو محمد کی بلانا ہے ضرور. حالت فقر و فقیری میں جو شرکت ہوگی، صرف ان کی نہیں اسلام کی ذلت ہوگی. سن کے یہ بات ہوئے یہودی مسرور تمام، بولے کیا خوب لطیفہ ہے، کیا خوب ہے کام. وفد خدمت سرکار دو عالم میں گیا، با ادب ہو کے بڑھا اور یہودی نے کہا، دختر رہبر اسلام کی شرکت کے لیے آیا ہوں خدمت عالی میں اجازت کے لیے. سن کے فرمایا کہ شرکت سے تو انکار نہیں، ہے علی ان کے ولی ان کا میں مختار نہیں. وفد یہ بارگاہ شیر خدا میں پہنچا، عرض کی خدمت اقدس میں نبی نے بھیجا.
میری دختر کی عروسی میں نبی زادی کو اذن شرکت ہو چاند لگے شادی کو۔ سن کے اسرار یہودی کا علی نے یہ کہا، اس میں ہے فاطمہ زہرا کی رضا میری رضا، ان کی گر شرکت شادی پہ رضامندی ہے، میری جانب سے نہ انکار نہ پابندی ہے۔ کچھ تسلی سی ہوئی یہودی کو ان باتوں سے، خوش ہوا دونوں بزرگوں کی ملاقاتوں سے، جا کے گھر قصہ یہودی نے یہ زوجہ سے کہا، اور خدمت میں اسے بنت نبی کے بھیجا۔ دیکھا بیٹھی ہے مصلی پہ نبی کی دختر، ایک ڈالے ہوئے باسیدہ سی سر پر چادر، دیکھ کر چہرے اقداس پہ جلالت کے نشاں، مدعا کر نہ سکی رعب جلالت سے بیاں۔ ہنس کر فرمایا کیا فکر و پریشانی ہے، ہم کو منظور ہے گر دعوت مہمانی ہے اگر خالق و معبود کو میرے منظور، آئے گی فاطمہ کل آپ کی شادی میں ضرور۔ شاد ہو کر چلی اس گھر سے یہودن زردار، بولی اس خلق و مروت پہ میری جان نثار۔ ہوئی مصروف اس وقت سے تیاری میں، رات بھر سجدے ہوئے بارگہ باری میں، اٹھے پھر بہرے دعا چادر تطہیر سے ہاتھ، یا رب مشکل میں ہر ایک تو نے دیا ہے میرا ساتھ، میرے معبود میرے خالق و رحمان و رحیم، تو ہی بخشندہ ہر عزت و ذلت ہے کریم، اپنی نادار کنیز کی بھی عزت رکھ لے، اپنے محبوب کی دختر کی تو عظمت رکھ لے۔ ہو رہی تھی یہ دعا صبح کا تارا چمکا، دین اسلام کی قسمت کا ستارہ چمکا، ہوئی حران جنا گلشن جنت سے رواں، لے کے سب حلۂ جنت پہ خاتون جہاں، عطر جنت کا ملا حلۂ جنت پہنا، عصمت و خلق کا معصومہ نے پہنا گہنا، لے کے حوروں کو عروسی میں جو معصومہ چلیں، یا محمد تھا علی زباں پر تو نبی ناد علی، صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حوریں چلائیں کہ تشریف رسالت لائیں، بند آنکھیں کرو خاتون قیامت آئیں، داخل خانہ ہوئی بنت رسول دوسرا، صحن خانہ سے ابلنے لگا سیلاب ضیا، ہوش جاتے رہے جب حسن کو آتے دیکھا، دامن فاطمہ حوروں کو اٹھاتے دیکھا، نکلی گھبرا کے دلہن چاند زمیں پر دیکھا، نوچ کر حسن خود افروز کا زیور پھینکا، غش پہ غش آنے لگے نزح کا ہنگام ہوا، شادمانی کا سما موت کا پیغام ہوا، نالے غم کی صدا اٹھنے لگی شادی سے، جشن آبادی مبدل ہوا بربادی سے، شرکت فاطمہ زہرا پہ پشیمان ہوا، کیوں بلایا تھا ابس گھر میرا ویران ہوا، دختر رحمت عالم نے جو دیکھی یہ فضا، سب سے فرمایا کہ ہٹ جاؤ ذرا بہر خدا، اپنی چادر کا مصلح کیا میت کے قریب، پیش خلاق دو عالم یہ کہا رکھ کے جبیں، تیری درگاہ میں آئی ہوں طلبگار کرم، لوگ سمجھیں گے کہ ہے بنت نبی سبز قدم، بستر مرگ سے معبود اٹھا دے اس کو، اپنے محبوب کے صدقے میں جلا دے اس کو،
ہو رہی تھی یہ دعا دختر زردار اٹھی، یا علی کہہ کے اٹھی قدموں پہ زہرا کی گری۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چوم کر خاک قدم رو کر کہا بنت رسول، کیجئے بندی کو للہ کنیزی میں قبول۔ گھر کا گھر دیکھ کر یہ صاحب ایمان ہوا، مجمع جتنا تھا عروسی میں مسلمان ہوا۔ قار تبلیغ رسالت سے نبی زادی نے، ہو کے فارغ کہا معبود سے شہزادی نے، میرے معبود تیرے لطف و کرم پہ قربان، فاطمہ سے تیرے انعام کو ہو شکر کہاں۔ حوریں واپس ہوئیں یہ قصہ فلک تک پہنچا، چاند تاروں نے سنا حور و ملک تک پہنچا۔ شور احسنت کا عرش خدا لاتا تھا، ہر ملک سجدہ شکرانہ بجا لاتا تھا۔ یہ کہانی نہیں ایک زندہ حقیقت ہے، یہ فاطمہ زہرا کی فرمودہ بشارت ہے۔ یہ کنیز یہ معجزہ پڑھ کر جو سنا دیتی ہے، مشکل آسان نہیں مردہ کو جلا دیتی ہے۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نظر جناب سیدہ، اللہم صلی علی۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، سن لو ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی التجا۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ۔ 18 سال جس پہ ستم اس قدر ہوئے، رنج و الم نے جس کو ضعیفہ بنا دیا، یار موسی بطول کے زخموں کا واسطہ، اس کی شکستہ قبر کا دیدار کر عطا۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، ایسا غریب جس کو کفن تک نہیں ملا، 40 دن تلک جو زمین پر پڑا رہا، پروردگار اس دن بے سر کا واسطہ، پروردگار اس دن بے سر کا واسطہ، ہم سب کو تو ایمان کی توفیق کر عطا۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، جس کا سہاگ دست بلا میں اجڑ گیا، روتی رہی جو دیکھ کے جھولا جلا ہوا، اجڑی ہوئی رباب کی گودی کا واسطہ، جو لا ولد ہے تو نے اولاد کر عطا۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، دیتی ہوں واسطہ میں سکینہ کی پیاس کا، ٹوٹی ہوئی ہر یتیمہ کی آس کا، تبدیل جو کفن میں ہوئے اس لباس کا، بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ رہے صدا،
بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ رہے صدا۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، بیمار کربلا کی مصیبت کا واسطہ، جس کو کسی نے باپ کا پرسا بھی نہ دیا، جو حالت رکوع میں بھی میلوں تلک چلا، صدقے میں اس کے بخش مریضوں کو تو شفا، صدقے میں اس کے بخش مریضوں کو تو شفا۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، عباس جس کا بھائی تو بابا ہے مرتضیٰ، وہ قید ہو کے آئی ہے کوفے میں بے ردا، یا رب اسی حسین کے قہر کا واسطہ، یا رب اسی حسین کے قہر کا واسطہ، ہم بیویوں کے سر پہ سلامت رہے ردا۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، آئیں گے جب امام تو ہم کیا بتائیں گے، آئیں گے جب امام تو ہم کیا بتائیں گے، کس منہ سے ان کے سامنے کیا لے کے جائیں گے، اس دم ہمارے بھی ہم کو رلائیں گے، اس دم ہمارے بھی ہم کو رلائیں گے، ابلیسیت کے قید سے کر دے ہمیں رہا، ابلیسیت کے قید سے کر دے ہمیں رہا۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے، دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا، دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا، دریا کے کنارے پہ قضا چوم رہی ہے، دریا کے کنارے پہ فضا چوم رہی ہے، لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے، جو بھی جھکی جاتی ہے قضا چھو کے علم کو، جو ہی جھکی جاتی ہے قضا چھو کے علم کو، جیسے کہ یہ
یہ زینب کی ردا چوم رہی ہے، جیسے کہ یہ زینب کی ردا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے۔ سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ یہ پانی، سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ یہ پانی، یہ عرش کو ماتم کی صدا چوم رہی ہے، یہ عرش کو ماتم کی صدا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا جھوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے۔ بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو، بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو، مشکیزے کو امت کی جفا چوم رہی ہے، مشکیزے کو امت کی جفا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے۔ سر چوم کے غازی کا کہا ابن علی نے، سر چوم کے غازی کا کہا ابن علی نے، عباس قدم تیرے وفا چوم رہی ہے، عباس قدم تیرے وفا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کی، ہائے لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا چوم رہی ہے، ہوا چوم رہی ہے، ہوا چوم رہی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم
وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآسر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القازمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. والداء إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمان الله حجة الله القائم بحكم الله الغالب بأمر الله والذاب عن حرم الله إمام السر والإلن صاحب الجود والمنن دافع الكرب والمحن الإمام بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. آمنا بالله وصدق الله العلی العظیم. درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب جمعہ ہے اور اس رات کی بہت اہمیت ہے کہ روایتوں میں آیا کہ تمام راتوں میں شب جمعہ کو ایک امتیاز، ایک شرف، ایک بلندی حاصل ہے. اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے شب جمعہ ایک بہترین تحفہ ہے. شب جمعہ یعنی یاد الہی کی شب ہے، یہ بندگی کی شب ہے، یہ مغفرت کی شب ہے، یہ تلاوت قرآن کی شب ہے، یہ مناجات کی شب ہے، یہ زیارت مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شب ہے، یہ یاد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شب ہے، حصول ثواب کی شب ہے، یاد مرحومین کی شب ہے، یاد آخرت کی شب ہے، اپنی تقدیر کو سنوارنے کی شب ہے. اس شب کے لیے مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، شب جمعہ کی حرمت سے غافل نہ رہنا، اس شب میں اپنے آپ کو دور نہ کرنا، اس شب میں بھرپور استفادہ کرنا. یعنی اس شب میں ہمیں دنیا کے معاملات سے تھوڑا سا انسان اپنے لیے وقت نکالے. اس شب جمعہ ذکر پروردگار، ذکر الہی، ذکر اہل بیت کے لیے وقت نکالا جائے. پھر فرمایا مولا نے کہ اگر کوئی جماعت عذاب الہی کے مستحق ہو جائے اور اس شب میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرے تو پروردگار اس پر سے عذاب کو ٹال دیتا ہے. عظیم رات ہے، دعاؤں کی رات ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں شب جمعہ کے بارے میں کہ پروردگار عالم کی جانب سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے. جب شب جمعہ کا آغاز ہوتا ہے، ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے جو آج دعا مانگے، اور پروردگار اس کی دعا کو مستجاب کر لے. پھر یہ فرشتہ کہنا شروع کرتا ہے کوئی ہے مریض جو شفا کے لیے دعا مانگے، کوئی ہے قرض دار جو قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگے، کوئی قیدی ہے جو قید سے رہائی کے لیے دعا مانگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پورا ویک بندہ پروردگار عالم سے طلب کرتا ہے، خدا سے مانگتا ہے کہ پروردگار میری دعا کو سن لے، لیکن شب جمعہ خدا انتظار کر رہا ہے، معبود اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہے، کوئی ہے جو میری بارگاہ میں آ کے مانگ لے. آج رب العالمین بندوں کا انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آئے اور مجھ سے سوال کرے، میرے بندے مجھ سے طلب کرے، میں ان کی حاجتوں کو پورا کر دوں. تو یقیناً پروردگار سے گناہوں کی توبہ طلب کی جائے، کیونکہ شب جمعہ مولا امیر المومنین دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن سے بلائیں نازل ہوتی ہے، خدایا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن سے میری دعائیں روک لی جاتی ہے۔ تو پروردگار سے یقیناً شب جمعہ یہ کہے کہ معبود گنہگار ہے، خطاکار ہے، معبود تجھے اس عظیم مہینے کا واسطہ دیتے کہ ابھی ابھی ماہ مبارک رمضان سے ہم نے دعا اور استغفار کے ساتھ، ان شب قدر کے اعمال کے ساتھ ہم نے اس مہینے کو رخصت کیا۔ اور ایک جملہ ضرور کہوں گی کہ معصومین اہل بیت کے گھرانے میں جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو وہاں ایک خوشی کا، ایک سرور کا آغاز ہوتا ہے، سرور نظر آتا تھا، خوشی نظر آتی تھی کہ رحمت کا مہینہ۔ اور جیسے جیسے یہ مہینہ جیسے 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، اہل بیت جو ہے وہ مایوس، وہ گریہ کرتے تھے، پروردگار کتنا جلدی یہ مہینہ ہم سے دور ہو رہا ہے، کتنا جلدی یہ مہینہ ہم سے دور جا رہا ہے۔ وہ روتے تھے، گریہ کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں رحمت کے لیے سوال کرتے تھے۔ لیکن ہمیں بھی خدا سے مانگنا ہے، معبود سے طلب کرے، پروردگار اس عظیم مہینے کے صدقے میں جو ابھی ابھی ہم سے گزرا۔ اور یہ جملہ بھی ضرور کہوں گی کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے آغاز ماہ مبارک رمضان میں، جیسے جیسے دن گزرتے گئے کتنے لوگ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ یعنی انسان کو اپنی موت کے بارے میں نہیں پتا، تو یقیناً پروردگار عالم مہلت دے رہا ہے انسان کو کہ مانگ لو، شب جمعہ بھی ہے، مانگ لو اس رب العالمین کی، اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، انشاءاللہ خدا دعاؤں کو مستجاب کرے گا، اپنے آخرت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مظلومین کی مدد کے لیے دعائیں مانگے، آج کی رات ضرور مانگے۔ اور پھر فرمایا کہ چھٹے امام کی حدیث سے مولا فرماتے ہیں شب جمعہ کثرت سے درود پڑھے، کثرت سے محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجے، اور اس کا ثواب یہ بتایا کہ اگر کوئی انسان یعنی کم از کم 100 مرتبہ صلوات، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے، 1000 اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور 1000 درجوں کو بلند کرتا ہے۔ بہت ساری عبادت ہے اس رات میں، ایک مختصر سا میں آپ کو بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤ کہ اس رات یعنی شب جمعہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی نماز ہے، قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھنی ہے، جس میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کرے، دونوں رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال۔ اس کا ثواب اور اس کا اجر یہ ہے کہ پروردگار عالم قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کی ہولناکی سے خدا بچائے رکھے گا۔ یقیناً شب جمعہ اپنے مرحومین کے لیے نماز مغفرت مرحومین، نماز ہدیہ والدین اور دیگر نمازوں کا بھی ذکر آیا ہے جو آج کی رات پڑھنی ہے۔ یقیناً پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ان راتوں میں ہم بہترین اعمال کو انجام دے سکے۔ یقیناً یہ وہ رات ہے کہ زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی رات ہے۔ مولا کی زیارت پڑھے، مولا سے ضرور دعا کرے کہ مولا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ مولا یہ شب جمعہ ہم نے یہاں سے آپ کو سلام کیا ہے، اے مولا یقیناً جلد سے وہ دن آ جائے ایک شب جمعہ آپ کے حرم میں، آپ کے یعنی 2 حرموں کے بین الحرمین، 2 حرموں کے درمیان بیٹھ کر یا کھڑے رہ کر مولا کے ذکر، مولا کے سامنے عبادت کرنا، مولا کی زیارت کو پڑھنا۔ پروردگار یہ شرف ہم سب کو انشاءاللہ عنایت فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یقیناً جس آیت کی میں نے تلاوت کی، ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ، موت کی بے ہوشی یقیناً تم پر طاری ہونے والی ہے، یہ وہی ہے کہ جس سے تم کنارہ کرتے ہو۔ موت حق ہے، موت سب کو آنے والی ہے۔ ایک ایتھیسٹ، ایک وہ بندہ جو اللہ کو نہیں مانتا لیکن وہ بھی موت میں یقین رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ موت ہر انسان کو آنے والی، ہر جاندار کو موت آنے والی۔ تو جب انسان جانتا ہے کہ مجھے موت آنے والی ہے تو کیوں نہیں ہم اس قبر کی تیاری کرتے، کیوں نہیں ہم آمادہ ہو جائے اس آخرت کی منزل کے لیے، اپنے آپ کو پریپئر کرنا ہے، اپنے اعمال کو تیار کرنا ہے۔ خاص طور پہ شب جمعہ کے لیے ذکر ہے کہ پیغمبر خطبہ دیتے ہوئے رونے لگے۔ جب لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ
آپ کیوں گریہ فرما رہے؟ تو جواب دیا تمہارے مرحومین نے مجھے رلا دیا، تمہارے مرحومین یعنی ارواح مومنین نے مجھ سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ بہت جلدی ہمارے گھر والوں نے ہمیں فراموش کر دیا۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کرے، اپنے مرحومین کا بہت زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب، کم از کم سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، صدقہ اس رات میں ضرور دیا کرے، اس لیے کہ شب جمعہ اگر مرحوم کو یاد کرنے کی رات ہے تو شب جمعہ اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ یعنی اگر ہم چیزوں کو ملا کر دیکھیں، شب جمعہ شب دعا ہے، شب جمعہ شب مرحوم ہے، شب جمعہ شب امام زمانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ اگر مرحوموں کو یاد کرنا ہے تو اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو بھی یاد کرو۔ اگر مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو یاد کر رہے ہو تو ساتھ میں ظہور کی تیاری بھی کرو، اپنی آپ کو پریپیئر بھی کرو کہ مجھے مولا کے لشکر میں شامل ہونا ہے، تو میں کیا اعمال کروں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شب جمعہ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے اعمال کرنے کی۔ یقیناً مرحوموں کا تذکرہ ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ قرآن میں بار بار موت کا ذکر آیا، بار بار موت اور حیات کا تذکر آیا، ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے انسان کو کہ موت سے غافل نہ ہونا، یعنی انسان کو اس حقیقت سے آشنا کرایا جا رہا ہے کہ تم کتنے بھی دن دنیا میں خدا نے جو تمہاری زندگی رکھی ہے بالآخر تمہیں جانا ہے، تمہیں اس قبر کی منزل کو طے کرنا ہے، تمہیں برزخ کی منزل کو طے کرنا ہے، تو انسان اپنے اس اعمال کے لیے تیار ہو جائے، اس منزل کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ انسان دیکھتے تو سب کچھ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں پروردگار نے آنکھیں دی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، خاموشی فکر ہو، جو دیکھ رہے ہیں وہ عبرتناک ہو، زبان جو ہے وہ ذکر کے لیے ہو، پیغمبر کے جملے ہیں۔ یعنی ان تینوں چیزوں پہ اگر میں وضاحت کروں کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا تو عبرت حاصل کرو۔ یا رسول اللہ کیا دیکھے؟ اے مولا بتائے آپ کیا دیکھے؟ مولا کائنات کے جملے ہے کہ تمہاری آنکھوں سے جب کوئی جنازہ اٹھ کے جاتا ہے نا، یہ بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ جنازوں کو دیکھتا ہے انسان، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جنازے کو دیکھ کر بھی انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کیا عبرت ہے؟ مولا فرماتے دیکھو یہ خود سے نہیں جا رہا، لوگ اٹھا کے لے جا رہے۔ انسان کتنا بے بس، کتنا مجبور ہو گیا، لوگ اسے اٹھا کے لے جا رہے۔ دوسری چیز، آج اس کا جنازہ ہے کل میرا ہوگا، یعنی انسان اس چیز کے اوپر غور و فکر کرے کہ آج اسے غسل دیا جا رہا ہے، کل مجھے غسل دیا جائے گا، آج اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، کل مجھے کفن پہنایا جائے گا۔ تو جب آنکھوں سے جنازوں کو دیکھو تو انسان ریمائنڈ کرو اپنے آپ کو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو یاد کرو، پہلی چیز۔ دوسرا کہ انسان یعنی آپ اگر تصور کریں، مولا کائنات سے جب کسی نے کہا تھا، کسی صحابی نے مولا سے کہا مولا ان کے ساتھ تشیع جنازہ میں کسی کے شریک ہوئے تھے، جب دفن ہو چکا انسان تو مولا سے کہتا ہے کہ مولا یہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اگر خدا اسے دوبارہ زندگی دے تو یہ اللہ پر یقین رکھنے والا یعنی پختہ یقین والا ہوگا، آپ پر ایمان لانے والا بندہ ہوگا۔ مولا نے کہا کیوں ایسے؟ کہ اس لیے کہ مولا ابھی اس کے آنکھوں سے حجابات ہٹ گئے، قبر میں ہے نا، موت آ چکی ہے تو آنکھوں سے حجابات ہٹ چکے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو اگر خدا اب اسے زندگی دے تو یقیناً وہ ایمان والا بندہ ہوگا، اس کا ایمان بڑا پختہ ہوگا۔ مولا فرماتے وہ تو چلا گیا ہو، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اس سے تدفین ہو گئی، تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی مولا کہتے ہیں کہ تم جتنی مرتبہ قبرستان جاتے ہو اور اپنے پیروں سے چل کر واپس آتے ہو نا، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرو کہ میں زندہ ہوں، خدا نے مجھے ایک چانس اور دیا، قبرستان سے اپنے پیروں سے چل کے باہر آ رہی ہوں، ایک موقع اور ملا ہے، اب بھی میں توبہ کر لوں، اب بھی میں استغفار کر لوں، اب بھی بارگاہ رب العزت میں وہ عبادت، وہ مناجات، وہ ذکر، وہ ساری چیزیں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہے میں وہ کر لوں۔
یعنی انسان کو موقع دیا جا رہا ہے، جتنی مرتبہ میت کو دیکھو ایک الارم بجتی ہے کہ تمہیں بھی جانا ہے دنیا سے، تم انہیں دیکھ رہے ہو، کل تمہارا جنازہ ہوگا، تم نے اپنے what you have prepared for yourself. You have to understand کہ انسان موت کو یاد کرے، انسان اپنی آخرت کو یاد کرے، ذکر موت جتنا انسان کرے گا وہ اسے گناہوں سے اتنا ہی محفوظ کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا، یعنی آپ تصور کریں مولا کے یہ جملے، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے اپنا حساب خود کر لو، موت سے پہلے مر جاؤ۔ مولا کیسے؟ خود روزانہ اپنا حساب کرو، ڈیلی انسان اپنے آپ کو کوشچن یور سیلف، آج میں نے میرا دن کیسے گزارا، آج میرا دن میں نے کتنوں کا دل دکھایا، آج میں نے کون سی عبادت کی، آج مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی۔ کوشچن یور سیلف بیفور یو ہیو پاس، اپنے آپ کو پوچھو، خود اپنے آپ سے سوال کرو، یہاں تک کہ تم سے قبر میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا نماز پڑھ لو، اس لیے کہ پھر تم پر پڑھی جائے گی۔ اپنے آپ سے سوال کر لو کہ بعد میں تم سے قبر میں پوچھا جائے گا، پہلے خود اپنے آپ سے سوال کر لو، یعنی بہت زیادہ ضروری۔ لیکن پھر وہی جملہ ہے کہ انسان دنیا میں اتنا مشغول ہو گیا، اتنا بیزی ہو گیا دنیا میں کہ یہ دنیا یقیناً اس کی چک و چاندنی، اس کی وہ رونق، اس کے تمام وہ رنگ، اس کے کلرز جو ہے انسان کو اس طرح سے پکڑے ہوئے ہیں نا کہ انسان حق دیکھ کر بھی ریڈی نہیں ہو رہا۔ جیسے مثلا انسان پتا ہے مجھے موت آنے والی ہے، لیکن دنیا سے اتنی محبت ہے، اسی لیے تو وہ جملہ آیا کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ یعنی انسان تصور کرے کہ سب پتا ہے مرنا ہے انسان کو، سب پتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن پھر بھی ہم اتنا آرام سے بیٹھے، نو پریپریشنز، کوئی تیاری نہیں، انسان بیدار ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان غفلت کے نشے میں وہ تب جاگے گا جب قبر میں اس کے سر کو رکھا جائے گا، جب اس کا سر مٹی سے رکھا جائے گا تب اس کا یہ نشہ اترے گا۔ تو یہ سارے جملے جو ہے انسان کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ دنیا کی چک و چاندنی میں انسان جو اتنا مشغول ہو گیا ہے، کچھ وقت نکالے اور انسان احساس کرے دنیا کہ جس کے لیے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، مولا تعجب کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 126، امیر المؤمنین نے تعجب کیا، عجب تو مولا نے تعجب کیا ہے، اور مولا دنیا کے جس پر تعجب کر کے یہ جملہ فرماتے ہیں کہ عجب تو بالبخیل۔ دیکھیں تعجب کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں انسان کہ مولا نے تعجب کے ساتھ ان جملوں کو بیان کیا ہے۔ تعجب کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ان سے بتایا گیا کہ تجھے ڈائبٹیز ہے، تجھے فلاں مرض ہے، تمہیں یہ چیزیں نہیں کھانا ہے، لیکن پھر بھی وہ رسگلہ کھا رہا ہے، پھر بھی وہ گلاب جامن کھا رہا ہے، پھر بھی وہ ساری مٹھائیاں کھا رہا ہے۔ بندہ تعجب سے دیکھتا ہے، اسے مرض ہے، اسے بیماری ہے، لیکن پھر بھی یعنی وہ چیزوں کو نہیں چھوڑتا ہے، یعنی پتہ ہونے کے باوجود بھی انسان وہ چیزیں کرے۔ جیسے مولا کے جملے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے لوگوں پر کہ وہ بیماری کو سوچ کر غذا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قبر کو سوچ کر، یعنی یہ نہیں سوچتے کہ حلال و حرام ہے، یہ تمام چیزیں مجھے قبر میں جواب دینا ہے، انسان وہ سوچ کے نہیں چھوڑتا۔ بیماری کو، مرض کو چھوڑ کے شاید انسان چھوڑ دے، لیکن قبر اور آخرت کو سوچ کر انسان نہیں چھوڑتا۔ تو مولا فرماتے عجب تو بالبخیل، مجھے بخیل پہ بڑا تعجب ہے، کنجوس۔ مولا فرماتے ہیں وہ کنجوس کہ جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں فقیروں کی طرح جیتا ہے اور آخرت میں جو اس کا حساب ہے وہ امیروں جیسا ہو۔ بخیل ڈرتا رہتا ہے کہ ایک دن میں غریب ہو جاؤں گا، ایک دن میرا پیسہ چلا جائے گا، اس فقر کے لیے ڈرتا ہے جو ابھی اس پہ آئی نہیں ہے۔ ابھی تو وہ فقیری نہیں آئی ہے، لیکن وہ ابھی سے اپنے آپ کو فقیر کنسیڈر کرتا ہے۔ آپ ابھی انجوائے کرو، خدا نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ اس نعمت کو انجوائے کرو، اس نعمت کا استفادہ کرو۔ لیکن انسان جو ہے نا، نہیں بعد میں کیا ہوا، نہ اب کھایا نہ تب کھایا۔ اسی لیے ایک عالم نے بڑا خوبصورت سا جملہ کہا تھا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ دنیا میں چائے روٹی کھائی اور آخرت میں حساب جو دے رہے وہ بریانی کا دیں گے، یعنی نہ یہاں کھایا
اور حساب بل جو ہے نا وہ بہت بڑا دینا ہے۔ تو جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، جس کے بارے میں مولا کے یہ جملے ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ دنیا تعجب ہے کہ دنیا میں اگنیا نہ تھا اور نہ غنی تھا۔ یعنی مولا کے جملے ہے کہ کنجوس پہ مجھے تعجب ہوتا ہے۔ پھر عجیب روایت ہے کہ جو کنجوس ہوتے ہیں نا وہ خود بھی خوش نہیں رہتے، نہ اپنی فیملی کو خوش کر سکتے، ایک عجیب تنگی میں وہ انسان رہتا ہے، کہ حدیث کے جملے ہے کہ بخیل سے کبھی دوستی نہیں کرنا، کنجوس سے کبھی دوستی نہیں کرنا۔ پھر مولا امیر المومنین فرماتے عجب تو للمتکبر، عجب تو للمتکبر، مجھے اس متکبر پہ، تکبر کرنے والے پہ تعجب ہے جو کل ایک نطفہ تھا اور آنے والے کل میں مردہ ہو جائے گا۔ تو متکبر کیوں؟ تکبر کس چیز پر؟ یعنی انسان سوچے کہ کس چیز پہ وہ اترا رہا ہے، کس چیز پہ گھمنڈ ہے اسے، کہ کل وہ ایک نجس نطفہ تھا، کل جب دنیا سے چلا جائے گا تو وہ ایک مردہ ہوگا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ جس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے، انسان کس چیز پہ تکبر کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز انسان کو تکبر سے بچاتی ہے، کہ جتنی مرتبہ یہ پیشانی جو سجدے میں رکھتا ہے انسان احساس کرتا ہے خدایا تو رب جلیل ہے، میں آپ کا ذلیل ہوں۔ تو اس جملے کو یقیناً یاد کرے کہ کبھی تکبر نہ کرنا۔ پھر مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس مخلوق پر کہ جو دیکھتا ہے لیکن اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے۔ یعنی اس کی آنکھیں ہیں، وہ پروردگار کے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے لیکن شک کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس نے سورج کو دیکھا لیکن پھر بھی وہ خدا پر شک کرتا ہے، اس نے بولنے والے کو دیکھا، اس نے جنازوں کو دیکھا، ہر چیز دیکھ رہا لیکن پھر بھی شک کر رہا۔ مولا فرماتے چوتھا جملہ کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ وہ موت کو کیسے بھول جاتا ہے جبکہ وہ بہت سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ یعنی انسان، یہی جملہ جو پہلے بھی آیا کہ موت جو ہے آنکھیں دی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ جب بھی میت کو دیکھو تو عبرت حاصل کرو، ریمائنڈ یور سیلف کہ تمہیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انسان موت کو کیسے بھول سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو جاتا ہوا دیکھا، بہت سے لوگ اس کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر بھی وہ موت کو کیسے بھول سکتا ہے؟ سمجھدار وہ ہے جو موت کو فراموش نہیں کرتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہم نہیں تھے اور آ گئے، پھر سے اٹھائے جائے گئے۔ یعنی پہلی مرتبہ بھی جب ہم کچھ نہیں تھے خدا نے ہمیں زندگی دی، اور بعد از موت بھی پروردگار عالم ہمیں دنیا سے اٹھائے گا، روز محشر پروردگار ہمیں حساب کے میدان میں اٹھائے گا۔ تو جو خدا پہلی مرتبہ زندگی دے سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی ہمیں پیدا کر سکتا ہے اور اٹھا سکتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ جو دار فنا کو آباد کرتے ہیں اور ابدی گھر پر، یعنی وہ ابدی گھر کو بھول جاتے۔ دار فنا یعنی دنیا، یہ فنا ہو جانے والی، یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جانے والی، یہ دار فنا ہے، لیکن انسان اس دار فنا کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی مشقت، کتنی کوششیں کر رہا ہے، لیکن جو ابدی گھر ہے، دار فنا کے لیے اتنی محنت کی لیکن وہ ابدی گھر جو ہمیشہ رہنے والا، کیا ہم نے اس ابدی گھر کے لیے محنت کی؟ کس نے؟ ہم نے اس کو اتنا لائٹلی لیا ہے۔ یقین مانے، دیکھیں جب گھر کا تذکرہ آیا تو ایک جملہ ضرور کہوں گی کہ انسان جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے نا، چھوٹی سی مثال، انسان جب اپنے گھر میں انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، اگر گھر بند ہے تو جیسے ہی وہ پہلا بندہ جو گھر میں گھسا اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور جہاں سوئچ ہے لائٹس اس نے آن کی، یعنی وہ اپنے گھر میں اندھیرے کو پسند نہیں کرتا۔ انسان کبھی اندھیرے کو، تاریکی کو پسند نہیں کرتا، اسے روشنی چاہیے، اسے اجالا چاہیے۔ اسی طرح سے جب قبر میں جاؤ گے تو قبر بھی تو اندھیری ہے، قبر میں بھی تو اندھیرا ہے۔ وہ کون سا اعمال ہے جو قبر میں نور بن کے آئے گا؟ وہ کون سی نیکی ہے جو قبر میں نور بنے گی؟ روایتوں میں آیا، مولا فرماتے ہیں نماز شب، جو نماز شب پڑھنے والا ہے خدا اس کی قبر کو نورانی کرے گا۔ نماز شب پڑھنے والا، اس سے تو بہت سارے بینیفٹس ہیں نماز شب کے، لیکن نماز شب پڑھنے والا خدا اس کی قبر کو نورانی کرتا ہے۔ الحمدللہ
جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ نماز شب کے پابند تھے، اور یقین مانیں کہ وہ نیکیاں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، جب وقت موت آتا ہے یہی نیکیاں ہمیں ساتھ آتی ہیں، یہی نیکیاں ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی اتنا بڑا دن، 23ویں ماہ رمضان، یعنی شب قدر کا گزرنا اور پھر انتقال کرنا، یعنی اس عظیم رات کی برکتوں کو حاصل کرنا اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہونا۔ نماز شب، یعنی آپ تصور کریں، بہت سارا جو دنیا میں عبادت کی ہے نا، یہ سارا اتنا بینیفٹ کرتا ہے کہ اتنا عظیم مہینہ، اتنا عظیم رات اور اتنا عظیم دن خدا نے عنایت کیا، یہ ساری ان نیکیوں کا صلہ ہے۔ بس دعا ہے معبود سے کہ پروردگار اس مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ یقیناً تو یہ تمام چیزیں جو مولا فرماتے ہیں نا کہ عجب، تو مولا فرماتے تعجب ہے مجھے جو دار فانی کو، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائیں گے، اس کو بسانے میں لگا، لیکن جو ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے اس کے لیے فکر نہیں کرتا ہے۔ کئی جگہ مولا نے نہج البلاغہ میں اور بھی فرمایا، مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو استغفار کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے ہمیں اتنا بہترین رستہ دیا ہے توبہ کا، استغفار کا، پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ مانگ لو خدا سے، خدا نے توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے، تو مانگ لو اس رب جلیل کی بارگاہ میں، وہ تمہارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ مولا فرماتے اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ پھر فرمایا مولا نے مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو ایک چھوٹی سی چیز کھو جائے تو وہ تلاش کرتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز اگر اس کی کھو جائے تو اسے تلاش کرنے میں اتنا وقت نکالتا ہے، لیکن کبھی وہ اپنی حقیقت کو کھو دیتا ہے اور وہ اپنی خود ہی کو تلاش نہیں کرتا۔ یعنی انسان اپنی روح کو جھانک کر دے، کہ اپنی روح پر نظر کرے، حقیقت انسان کیا ہے، اپنی خود ہی کو انسان بھول رہا ہے اور اس کو تلاش کرنے کی فکر نہیں۔ یہ چھوٹی سی چیز گم جائے، کھو جائے تو ہم یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں، اتنی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن اپنے روح کے بارے میں سوال کرے کہ اس کا کیا ہوگا۔ خود اپنے وجود سے بڑھ کر اپنی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے انسان، خود کو بھول جاتا ہے۔ نے بے شمار مولا نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اب تصور کرے کہ اتنا زیادہ، یعنی موت کا تذکرہ، جب جب انسان کو موت ریمائنڈ کرائی جاتی ہے، یقیناً لوگ ڈرتے ہیں، یقیناً خوف آتا ہے، لیکن انسان کو اس چیز کے لیے یقیناً پریپیئرڈ ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور کیونکہ مرحوم کا تذکرہ کرنا ہے، ایک باپ، یقیناً والدین کی ایک بہت اہمیت ہے۔ شب جمعہ ہے، مرحوم والدین دروازے پر آتے ہیں، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خدا ان کی قبروں پہ رحمتوں کو نازل فرمائے، اور جو زندہ ہے حیات پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے۔ اس لیے کہ ماں باپ کا رہنا، ماں باپ کا ساتھ رہنا بہت بڑی ایک عظیم پروردگار کی نعمت ہے، کہ والدین کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا۔ وہ ماں، وہ باپ جو دعائیں دیتے ہیں نا اولاد کو، ماں کے لیے کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تو دونوں ماں باپ کو راضی کرنا ہے، دونوں والدین کے ساتھ، یعنی اچھے سے سلوک، اچھے سے برتاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ ماں کی شفقت جو ہے نا، ماں کی محبت وہ چاند کے مانند ہے، باپ کی محبت وہ سورج کے مانند ہے۔ فرق ہے، جیسے چاند ٹھنڈا ہوتا ہے، سورج گرم ہوتا ہے، ماں کی ممتا ایک الگ حسال ہے، لیکن باپ، اس کی شفقت، اس کے ڈانٹنے میں بھی محبت ہے، اس کے، یعنی باپ کے لیے وہ مثال مولا دے رہے ہیں کہ اس کی شفقت سورج کی طرح ہے۔ یعنی باپ سے انسان، بچہ جو ہے تھوڑا سا ڈرتا ہے نا، بابا غصہ کریں گے، بابا ناراض ہو جائے گے، ماں سے تھوڑا سا زیادہ کلوز ہوتا ہے، باپ سے تھوڑا سا ایک ڈر رہتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اناج کو پکنے کے لیے، ایک گرین، ایک اناج کو جب زمین میں بویا جاتا ہے نا، تو اسے سورج کی دھوپ بھی چاہیے، تو اس کو رات کی ٹھنڈک بھی چاہیے، تب وہ اناج اچھے سے پک کر
قابل ہوتا ہے کھانے کے لیے. یعنی ایک اناج کو پکنے کے لیے سورج اور چاند دونوں کی ضرورت ہے. ایک بچے کی تربیت کے لیے ماں کی مامتا کے ساتھ باپ کی شفقت کا وہ ایک مزاج جو ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے کہ دونوں کی تربیت، یعنی ایک طرف نرمی ہے تو ایک طرف تھوڑا سا غصہ ہے، کہ اس طرح سے بچے کو اس طرح سے محنت سکھائی جاتی ہے اور وہ بچہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ بہترین تربیت پاتا ہے. تو باپ کا ایک الگ عہدہ ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ باپ جب بچے کو بٹھاتا ہے نا شانے پر، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ والد جو رہتے ہیں، فادر، اپنے بچے کو شانے پہ، شولڈرز پہ بٹھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کہیں گھمانے لے جائے یا کہیں پہ آپ اکثر دیکھتے ہوگے. یقیناً انشاءاللہ دعا کرے پروردگارہ ہمیں حج و زیارت نصیب کرے. وہاں اکثر اس مناظر کو ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا اگر طواف ہو رہا ہے تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں اپنے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شانے پہ، شولڈرز پہ بٹھاتے ہیں اور ان کو طواف کراتے. یا زیارت ابا عبداللہ الحسین میں اگر آپ دیکھیں کہ زری کے پاس لوگ اپنے بچوں کو اس طرح سے شانے پہ بٹھاتے کہ مولا کی زری کا بوسہ لے سکے. لیکن باپ اکثر جو ہے اپنے بچے کو شانے پر بٹھاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ کو کہا گیا کہ باپ ایک سایہ دار درخت ہے. لیکن دنیا میں جب سایہ دار درخت کے لیے کہا جاتا ہے تو درخت یقیناً سایہ دے رہا ہے، یقیناً بینیفٹ دے رہا ہے، لیکن وہ کسی اور درخت کو اپنے قریب اگنے نہیں دیتا. دنیا کا جو درخت ہے، سایہ دار درخت جو شیڈو دے رہا ہے، جو سایہ دے رہا ہے، اس کے قریب میں اگر کوئی اور پلانٹ بویا جائے، اور درخت کو بویا جائے، اس کی جڑیں اسے بڑھنے نہیں دے گی، وہ اسے ختم کر دیں گے. یعنی وہ خود تو ہے لیکن آس پاس کے چھوٹے چھوٹے پلانٹس کو، چھوٹے چھوٹے درخت کو وہ آگے نہیں بڑھنے دیتی. لیکن باپ اس سے بھی زیادہ منزل رکھتا ہے کہ باپ ایک ایسا سایہ دار درخت ہے. جہاں تک آپ نے خود اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جہاں تک والد ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ چاہتے میرا بچہ مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو، میرا بچہ مجھ سے زیادہ کمائے، میرا بچہ مجھ سے زیادہ ترقی کرے، مجھ سے زیادہ شہرت اسے ملے. اسی لیے کہ باپ جب شولڈر پہ بٹھاتا ہے تو وہ یہی نیت ہوتی ہے کہ جس لیول سے میں دنیا دیکھ رہا ہوں نا، میرا بچہ اس کی بلندی سے دنیا کو دیکھے. جس لیول پر میں ہوں میرا بچہ مجھ سے بلند ہو جائے. یعنی یہ باپ کی شفقت ہے، یہ باپ کی محبت ہے، یہ باپ، یعنی اس طرح سے اگر ہم اپنے والد سے یہ چیز کہیں کہ باپ کیا ہوتا ہے. والدین کے لیے خصوصاً چوتھے امام کے جملے بھی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، کبھی اپنی بنیاد کو، کبھی اپنے فاؤنڈیشن کو کبھی نہیں بھولنا. مولا بنیاد کیا ہے؟ کب بنیاد تمہارے والدین ہے، تمہارے ماں باپ ہے. شب جمعہ ہے، یقیناً اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے ضرور دعا کرے کہ وہ، یعنی بنیاد ہے. وہ خود پھٹا پرانا پہنتے لیکن اپنے بچوں کو زمانے کے اعتبار سے اچھا پہناتے ہیں. وہ خود روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں لیکن اپنے بچے کو بہترین غذا دیتے ہیں. یہ ماں باپ کا سیکریفائز ہے جو اولاد کے لیے ہوتا ہے. یہ ماں باپ کی محبت ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا، اور یہ جملہ میں بار بار کہتی ہوں کہ جب تک ماں باپ حیات ہے نا، خدمت کر لو، ان کو خوشی دو، ان کو، ان کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا حج و زیارت کا ثواب ہے، ان کی خدمات کرنا کتنا بے شمار پروردگار عالم نے ثواب لکھا ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ جب جاؤ نا باہر دنیا میں تو اس طرح سے کہ جیسے ایک پرندہ ہے جو اپنے ونگز کو، اپنے فیدرز کو پھیلاتا ہے، اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور اس طرح سے وہ آسمان میں پرواز کرتا ہے. جب ایک بچہ گھر سے باہر نکلے تو اسی طرح سے نکلے. جب ایک بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو عزت کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، ایک عظمت کے ساتھ. لیکن جب ایک پرندہ واپس لوٹ کے گھر آتا ہے نا تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، سمیٹ کے آتا ہے. کا ایک بچہ جب گھر میں آئے ماں باپ کے پاس تو سمیٹ کے آئے، اپنے شانوں کو جھکا کر آئے ماں باپ سے، یعنی اس نرم دلی سے بات کرے. کہتے جب جھک کر آؤ تو ان کے ہاتھوں کا بوسہ لو. ماں باپ پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، اپنے بچوں کو دعا دیتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے. تو جب تک والدین زندہ ہے ان کی خدمات کرے، ان کو خوش کرے. کیونکہ جب مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو نا کہ خدا تم سے راضی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ لو تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے یا نہیں. اگر ماں باپ کو راضی کر دیا تو یقیناً معبود پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ باپ کا ذکر کیونکہ کرنا ہے مجھے،
اور انہی جملوں پر میں مصائب پر بھی آؤں گی۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، شہزادی یعنی بی بی نے بھی ایک جملہ فرمایا تھا، جب دعا کی منزل آتی ہے تو بی بی فرماتی ہے پہلے دوسروں کے لیے دعا کی جائے۔ یقیناً شہزادی کونین کی ایک زندگی تھی، بی بی نے اپنے بابا کے ساتھ وہ زندگی گزاری ہے، اور باپ کا سایہ یعنی اہل بیت کے گھرانے میں اگر ہم دیکھیں تو باپ کا ایک مرتبہ بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ جناب فاطمۃ الزہرا کے بابا ہو، چاہے وہ ننھی سکینہ کے بابا میرا مولا حسین ہو، اور چاہے وہ جناب زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم کے بابا مولا کائنات ہو۔ باپ کا ایک عجیب کردار اور ایک رول بیان کیا گیا ہے۔ ان جملوں سے میں بیان کروں کہ باپ کا جانا یتیمی ہوتا ہے اور ماں کا جانا صدمہ ہوتا ہے۔ اگر ماں دنیا سے چلی جائے تو ایک صدمہ ہے اولاد کے لیے، یقیناً بیٹیاں خاص طور پر جو بہت زیادہ ماؤں سے اٹیچ ہوتی ہے، لیکن جب باپ چلا جاتا ہے نا، جب باپ کا دنیا سے جانا ہوتا ہے تو یتیمی آتی ہے۔ اور یتیم کہتے کسے ہے؟ جیسے ایک درخت ہے، جیسے ایک ٹری ہے، اور اس کی اگر جڑ کو کاٹ دیا جائے، اس کے روٹس کو کاٹ دیا جائے تو ٹری کچھ وقت تک ہمارے سامنے نظر آتا ہے، لیکن اب وہ پھل اور وہ پھول جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یتیم ویسا ہی ہے، یتیم مسکرانا بھول جاتا ہے، یتیم باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جائے تو یتیم کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے۔ مولا امیر المؤمنین نے یتیموں کا بڑا خیال کیا تھا، لیکن مجھے میرے مولا کے مصائب پڑھنے ان جملوں سے یقیناً عظمت امیر المومنین کو سمجھے کہ مولا نے یتیموں کا کتنا خیال کیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک دن میرا مولا خطبہ دے رہے ہیں کوفے کے منبر پہ، اور خطبہ دیتے دیتے علی جیسا صابر امام رونے لگا۔ جب مولا روئے، گریہ کیا، تو کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، خطبے میں نہ موت کا ذکر ہوا، نہ قیامت کا ذکر ہے، نہ آخرت کا ذکر تھا، مولا آپ کیوں روئے؟ مولا ایسی کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بھر آئی؟ مولا آپ اشکبار ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی جو تم نہیں دیکھ رہے۔ میں نے دیکھا کہ اسلامی مملکت میں کچھ ظالم گھس گئے، کچھ دشمن گھسے، اور انہوں نے جو قریب کی بستی تھی اس پہ آگ لگائی، مال کو لوٹا، لوگوں کو مارنا شروع کیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک یتیمہ بچی ہے، اسے تماچے لگائے۔ علی نے جب کہا نا، اس یتیمہ بچی کا گریہ، اس بچی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ علی جیسا صابر امام ایک یتیم کے رونے پر رونے لگا۔ میں کہوں مولا ایک یتیم کو ستایا گیا تو آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں، مولا آپ کی سکینہ کو کتنا ستایا گیا، یا امیر المؤمنین آپ کی سکینہ کو کتنے تماچے لگے، مولا آپ کی سکینہ کے دامن میں آگ بھی لگی، آپ کی سکینہ کے پشت پہ تازیانے بھی مارے گئے۔ لیکن مولا امیر المومنین سے سوال کرے، یتیم بچے کوفے میں بھی تھے، جب مولا کائنات کی شہادت کا وقت قریب آیا، ان یتیم بچوں نے اپنے ہاتھوں میں دودھ کو لا کر مولا کے لیے دودھ کا پیالہ دیا تھا، وہ کہا تھا اے مولا حسن، ہمارے آقا مولا کائنات کو دودھ دے تاکہ ہمارے مولا کی زندگی بڑھ جائے۔ لیکن وہ علی، وہ مہربان امام، یقیناً ماہ مبارک رمضان میں جو مولا کی شہادت گزری، تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات وہ وقت بھی آیا کہ علی کو ضربت لگ چکی ہے۔ خدا کسی اولاد کو یہ دن نہ دکھائے کہ باپ اپنے خون میں نہایا ہوا تڑپ رہا ہے اس عالم میں۔ جناب زینب کبریٰ نے اس منظر کو دیکھا، میرا بابا وہ کہ جو انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھانے والا، لیکن میرا بابا اتنا کمزور ہو چکا ہے ضربت کے بعد کہ میرا بابا بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ جناب زینب کبریٰ نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ جب گھر میں طبیب آیا، ازبک بن نباتہ کے جملے ہیں، ازبک کہتے ہیں کہ جب میں نے مولا کو زیارت کی، میں نے دیکھا مولا کے سر پہ ایک زرد پٹی بندھی ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ پٹی زیادہ زرد ہے کہ علی کا چہرہ زیادہ زرد ہے،
زہر نے ایسا کام کیا تھا. ہائے میرا مولا علی. کہ روایت کہتی ہے کہ علی کے بدن میں زہر نے ایسا کام کیا کہ میرا مولا بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہا. کہتے اس وقت طبیب نے آ کر جب مولا کے زخموں کو دیکھا، کہتا ہے مولا حسن سے اپنے بابا سے جلدی جلدی وصیتیں کروا لو. مولا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں طبیب آہستہ بول، پردے کے پیچھے زینب کھڑی ہے. ہائے بیٹی برداشت نہیں کر سکتی، میرا بابا دنیا سے جا رہا ہے. آزادہ رو. روایت کہتی ہے بس ایک مرتبہ مولا نے اپنے بچوں کو سنبھالا، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، ہر بچے کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا. کسی کے رونے کی صدا آنے لگی. مولا نے کہا زینب کون گریا کر رہا ہے؟ کہا بابا اماں ام البنین گریا کر رہی ہے. کہا ام البنین کو قریب بلایا. کہا گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا آپ نے سب کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ نہیں دیا. مولا فرماتے ہیں ام البنین تم وہ نہیں دیکھتی جو علی کی آنکھیں دیکھ رہی ہے. کہ میرے عباس کو قریب بلاؤ. مولا نے یہاں سے آقا حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ لیا حسین کے ہاتھوں پہ. آزادار اللہ بے امیر المومنین ہلے. ہائے علی نے ایک مرتبہ اپنے لبوں کو زنبش دی. میرا دل کہتا ہے مولا نے کہا ہوگا عباس کربلا میں میرے حسین کا خیال رکھنا. ہاں زیادہ رو. روایت کہتی ہے بس میرا مولا میرا آقا ایک مرتبہ سلام میرے مولا نے کرنا شروع کیا. بچے متوجہ ہوئے بابا کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہا میرے جد آ گئے، آئے رسول خدا آ گئے، آئے حمزہ آ گئے، جعفر تیار آ گئے. مجھے ایک مرتبہ علی نے الوداع کہا. ہائے میرا مہربان امام دنیا سے رخصت ہوا. علی کا جنازہ تیار ہوا. حسن و حسین نے اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا، فرشتوں نے مولا کے جنازے کو اٹھایا. جہاں جہاں سے علی کا جنازہ گزرتا تھا در و دیوار جھک جھک کر مولا کو سلام کرتے تھے. یہاں تک کہ مسجد حنانہ کے قریب سے جب علی کا جنازہ گزرا، مسجد کے مینار نے جھک کے مولا کا احترام کیا. میں کہوں ہاتھوں کو جوڑ کر یقیناً اے مولا اے میرے آقا یقیناً بیٹے موجود تھے آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے، لیکن ہائے ایک بیٹا کربلا میں تھا جس کی آنکھوں کے سامنے ہائے جلتی ریت پر حسین مظلوم کا جنازہ پڑا تھا. ہائے سید سجاد مولا نے کیسے برداشت کیا ہوگا میرے بابا کا جنازہ جلتی ریت پر. ارے بیٹا موجود ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علیہ السلام. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ یقیناً سال ثواب کی مجلس سے مرحوم کے لیے دعا مانگیں گے. اس بیٹی کا تذکرہ کر کے کہ ابھی ابھی عید گزری ہے، سغرا وہ ننھی شہزادی حسین کی کہ جس نے انتظار کیا اپنے بابا کا، بابا کب آؤ گے. بیٹیاں تڑپتی تھی اپنے باپ کے لیے. عزادارو تصور کرنا اس بیٹی کے دل کو کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. سائے سغرا نے کیسے برداشت کیا ہوگا. کبھی اکبر کے لیے روئی، کبھی اپنے بابا حسین کے لیے گریا کیا. یقیناً مرحوم کے گھر والوں کے لیے بھی یہی جملے بیان کروں گی. ابھی ابھی عید گزری ہے، اس طرح سے برداشت کیا ہوگا پہلی عید مرحوم کے بغیر. بس دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگارہ مرحوم کے گھر والوں کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگارہ مرحوم کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں عالی درجہ عنایت فرما، ان کی برزخ کی منزل کو آسان فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، وادی السلام میں بہترین جگہ عنایت فرما.
پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، خدایا مولا علی کے اور جناب سیدہ کے سائے میں مرحوم کو رکھنا۔ یقیناً کل مرحوم کے لیے دعا کرے، شب جمعہ ہے، پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، معبود کل مرحومین کی قبروں پہ رحمتوں کو نازل فرما، کل مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، اس عظیم رات کا واسطہ، اے معبود، اے میرے رب، یقیناً تو انتظار کر رہا ہے اپنے بندوں کا۔ معبود ہم تیرے در پہ آئے، سب مل کے 10 مرتبہ خدا کو پکارے، یا رب 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 یا رب۔ جب انسان معبود کو پکارتا ہے 10 مرتبہ، خدا کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے دروازے پہ آیا ہے، میں کیسے اس کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اے پروردگارہ شب جمعہ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، خدایا تیرے رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، پروردگارہ ہم پر اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دے۔ اس عظیم رات کے صدقے میں خدایا ہمیں دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو رزق کے لیے پریشان ہیں ان کی روزی میں فراوانی عنایت فرما، قرض داروں کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہے خدایا تجھے اصغر کا واسطہ، تجھے سکینہ کا واسطہ، خالی گودیوں کو اولاد سے آباد فرما۔ پروردگارہ باب مدینۃ العلم کا واسطہ، خدایا ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود واسطہ محمد و آل محمد کا، خدایا غزہ، فلسطین، لبنان، پاکستان اور سیریا، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، پروردگارہ دشمنوں کو نست و نابود فرما، مظلومین کی مدد فرما، سیریا میں شہزادیوں کے روزے کی حفاظت فرما۔ اے پروردگارہ جو مانگا جو نہیں مانگا تو دلوں کے حال سے واقف ہے، پروردگارہ ہم سب کی دلی مراد کو پوری فرما، وارث زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا، بی بی تمہاری نظر سبھی دل سے کرتے ہیں، خوش ہو کے کنیزیں یہاں حاضر بھی ہوتی ہیں، کیا کیا امید لے کے کنیزیں یہاں پہ آئے، بہتر خدا ہی جانتا کیا راز دل میں لائے، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ، یہاں فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی ہیں، بابا رسول ساتھ علی کو بھی لائی ہیں، نور نظر حسن حسین کو بھی لائی ہیں، عباس نامدار کو ہمراہ لائی ہیں، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ، یا فاطمہ زہرا میرا حال ہے تباہ، دنیا کی گردشوں نے مجھے کر دیا تباہ، بی بی مجھے بتاؤ نہیں سوجتی ہے راہ، بے کس ہوں بے نوا ہوں نہیں سوجتی ہے راہ، اب آپ کے سوا نہیں ہے کوئی بھی میرا،
میں دل جلی ہوں بیوی نہیں کوئی بھی میرا، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ، سکا کنیز ہے بی بی خالی نہ پھیرنا، ہم سب کنیز ہیں بی بی خالی نہ پھیرنا، جھولی سب کی بھر دینا مگر خالی نہ پھیرنا، لاکھوں کی بگڑی پل میں تم نے بنائی ہے، مردہ دلہن کو پل میں تم نے جلائی ہے، تم کو قسم ہے پنجتن پاک کی بی بی، امید سب کی پوری کرو اے میری بی بی، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ، سنتی ہوں غریبوں کی مدد کرتے ہو بی بی، ساحل کو کبھی در سے نہیں پھیرتے بی بی، دامن میرا پھیلا کے میں بیٹھی ہوں بی بی، کچھ نظر کرم مجھ پہ کرو اے میری بی بی، الہی آمین، خالی نہیں اٹھوں گی میں کبھی در سے تمہارے، رو رو کے میں مانگا کروں گی در سے تمہارے، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ، نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا، عظمت جناب سیدہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ A very humble request to recite Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت، مجلس، حدیث قصہ، مرثیہ، ماتم، یہ ساری عبادت تیری بارگاہ میں تو قبول فرما۔ یہ سب ذکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، یتیمان کربلا اور اسیران کربلا کی بارگاہ میں، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کو پہنچے، مجلس میں شرکت کرنے والی ہر ایک مومنہ کے مرحومین کو پہنچے، وہ مرحومین جس کا کوئی فاتحہ یا دعا کرنے والا نہ ہو۔
اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کی قبر کو وسیع اور نورانی فرما، برزخ کے عالم کی سختیاں دور فرما، پل صراط کا سفر آسان فرما، محشر کی منزل کو آسان فرما، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرما۔ پروردگار اللہم اغفر لی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن
السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.